عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نہیں ممکن ہو لفظوں میں بیان تیری ثنا مولا، نہیں ممکن ہو لفظوں میں بیان تیری ثنا مولا، کہ تیری شان ہے فہم و فراست سے برا مولا. تیری عظمت کے گاتے ہیں یہ پروت روز شب نغمے، تیری مدحت میں ہے رطب اللسان ارض و سما مولا. تیری لا ریب ہستی پر شبہ ہو ہی نہیں سکتا، گواہ تیرے ہیں جب ٹھہرے محمد مصطفیٰ مولا، گواہ تیرے ہیں جب ٹھہرے محمد مصطفیٰ مولا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، اس دنیا کے اندر جو اللہ نے پیغمبر بھیجے
وہ اس انسانیت کے طبیب بنا کر بھیجے۔ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے وہ انسانیت کے روحانی استاد تھے، اور اللہ نے ان پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر انسانی معاشرے کو آباد کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور پیغمبروں کو یہ علم دیا تھا کہ انسانی معاشرہ آباد کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح برباد ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو، تمام انسانیت کو یہ بتا دیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے معاشرہ آباد ہوتا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن سے معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو آپس کے اندر مل جل کر رہنے، آپس کے اندر محبت اور اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کا خیال رکھیں گے، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت اور دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں گے، تو معاشرہ آباد ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس کے اندر محبت کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، حتیٰ کہ نبی اور شہید بھی ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں کہ میں خود ان لوگوں سے محبت کروں۔ اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لوں۔ اللہ خود ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر اس معاشرے کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک شرط مقرر کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو دوسروں کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ دنیا کا کون سا شخص ہے جو دنیا کی ہر بھلائی اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتا؟ دنیا کا کون سا شخص ہے جو دنیا کی کسی بھی تکلیف سے خود اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتا؟ دنیا کا ہر شخص دنیا کی ہر بھلائی چاہتا ہے، اور دنیا کا ہر شخص دنیا کی ہر تکلیف سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیہ اور قاعدہ بنا دیا کہ لوگوں، جو بھلائیاں اپنے لیے چاہتے ہو وہی بھلائیاں دوسروں کے لیے چاہو، اور جن تکلیفوں سے خود بچنا چاہتے ہو لوگوں کو بھی ان تکلیفوں سے بچاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو مسلمان کون ہے؟
ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جو کلمے پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے تکلیف وہی ہوتی ہے کسی کو آپ نے تھپڑ مار دیا ہے، یہ زبان سے تکلیف وہی ہوتی ہے جس میں آپ نے دوسروں کو برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا وہ غریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جس کی نمازیں بھی ہوگی، جس کے روزے بھی ہوں گے، جس کی زکوٰۃ بھی ہوگی، جس کی تلاوت بھی ہوگی، دنیا کی ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر موجود ہوں گی، لیکن اللہ کے سامنے وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو ہاتھ سے اور زبان سے تکلیف دی ہوگی، کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کھائی ہوگی، کسی کو ناجائز تھپڑ مارا ہوگا، کسی کی ناجائز بے عزتی کی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری امت کا غریب وہ شخص ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کی غیبت کرے گا، کسی کی چغلی کھائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، تو اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں لے کر اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دی جائیں گی، اس لیے وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور جو غریب شخص وہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو آباد کرنے کے لیے فرمایا کہ آپس کے اندر محبت سے رہو، اور جب محبت سے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر 7 ایسی چیزیں بتائی ہیں جو معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، یہ جو بدگمانی ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور قرآن کے اندر سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، لوگوں گمان کرنے سے بچو، بعض گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور دوسروں کے عیبوں کی تلاش نہ کیا کرو۔ یہ بدگمانی ہمارے معاشرے کے اندر اتنی عام ہو گئی ہے کہ یہ بدگمانی صرف بدگمانی تک محدود نہیں رہتی، اس بدگمانی کی بنیاد پہ لوگ فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے اس کو اس بات کا علم تک نہیں تھا کہ یہ کام ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اور اس بدگمانی جیسے گناہ سے پھر اور گناہ جنم لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کی برائی بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس بندے کے اندر موجود ہے تو پھر بھی غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر برائی اس کے اندر موجود ہے، آپ نے دوسروں کے سامنے بیان کی ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، لوگوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ سورۃ الحجرات، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، لیکن ہم سارا دن اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔
کیا کوئی شخص کھڑا ہو کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں غیبت نہیں کرتا؟ آپ میں سے 90% لوگ ہوں گے جو نماز نہیں چھوڑتے ہوں گے، روزہ نہیں چھوڑتے ہوں گے، تلاوت نہیں چھوڑتے ہوں گے، لیکن ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کھڑا ہو کے کہے کہ میں غیبت نہیں کرتا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر اتنا گوشت جانوروں کا نہیں کھایا جاتا جتنا انسانوں کا کھایا جاتا ہے، اور وہ گوشت کیا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی کے اندر ہم اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اور پھر جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، غیبت جیسے گناہ کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور ان ناخنوں سے اپنے منہ اور اپنے پورے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، دوسروں کی غیر موجودگی کے اندر ان کی برائیاں بیان کرتے تھے۔ آج کل ہمارا تو شغل ہی یہی ہے، یہی مشغلہ ہے، ہمیں بڑی لذت حاصل ہوتی ہے دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے تو تم دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا کرو۔ عیب تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی بھائی کا عیب نظر آ بھی جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ اور یہ غیبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا۔ پتہ نہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ زنا سے تو ہر شخص نفرت کرتا ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ الغیبت اشد من الزنا، کہ جو شخص کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کی برائی بیان کرتا ہے وہ زنا سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے کہ ہم زنا سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن اس سے بڑا گناہ کر کے مطمئن رہتے ہیں؟ آج کے اس خطبے کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، دل ہی دل کے اندر کوئی اللہ سے وعدہ کر سکتا ہے کہ میں نے گزری ہوئی زندگی کے اندر جتنی غیبت کر لی ہے، آئندہ کی زندگی کے اندر میرے رب میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی شخص کی غیبت نہیں کروں گا۔ اے اللہ، میں زنا سے یہ بڑا گناہ ہے، تیرے نبی نے ہمیں یہ فرما دیا ہے کہ یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، میں آئندہ کی زندگی کے اندر اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں غیبت سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بدگمانی سے بچو، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کی بنیاد پہ ہم لوگوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، زنا سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کا یہ مسئلہ ہے کہ 99 خوبیاں ہم بھول جاتے ہیں، ایک خامی نظر آتی ہے تو اس کی تجویز شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَحَسَّسُوا، لوگوں ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش نہ کیا کرو۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، کمزوریاں کب تلاش کی جاتی ہیں؟ جب کسی کو ہم مال و دولت کے اندر اپنے سے زیادہ تصور کرتے ہیں، اس کی خامیاں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ کسی کو اپنے سے زیادہ ذہین دیکھتے ہیں،
اس کی کمزوریاں تلاش دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو اپنے سے زیادہ نیک دیکھتے ہیں، اس کی کمزوریاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو اپنے سے زیادہ حسین دیکھتے ہیں، اس کی کمزوریاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا سٹیٹس اپنے سے بلند دیکھتے ہیں، کسی کی عزت اور وقار اپنے سے بلند دیکھتے ہیں، اس کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی کمزوریاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کو آباد کرنے کے لیے جس برائی سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، وَلَا تَحَسَّسُوا، لوگوں ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش نہ کیا کرو۔ تیسری بات فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کے عیبوں کی ٹو نہ لگایا کرو، لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کیا کرو۔ تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عیب نظر آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالا کرو، اور فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا، لوگوں دنیا کے معاملات کے اندر، مادی معاملات کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس نہ کیا کرو۔ اس نے خوبصورت گھر بنایا ہے، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور بلند گھر بنانا ہے۔ اس نے گاڑی لی ہے، میں نے اس سے بڑی اور قیمتی گاڑی لینی ہے۔ اس نے یہ مقام اور عہدہ حاصل کیا ہے، میں نے اس سے بڑا عہدہ حاصل کرنا ہے۔ وَلَا تَنَافَسُوا، اے لوگوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اپنے اندر ہوس اور لالچ پیدا نہ کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، لوگوں آپس کے اندر حسد نہ کیا کرو۔ کسی کی اچھی زندگی دیکھ کر اپنے اندر کڑنا اور جلنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کو بڑا مقام مل گیا ہے، اس کو کیوں ملا ہے؟ اس کو اچھی ملازمت، اچھا کاروبار، اچھی نوکری مل گئی ہے، کیوں ملا ہے؟ اندر اندر جلتا ہے، حسد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایسی بیماری ہے اور یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، لوگوں حسد نہ کیا کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس کے اندر بغض نہ رکھا کرو، دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں کینہ نہ رکھا کرو، تعصب نہ رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو، یعنی لیلۃ القدر کو، قدر والی رات کو بے حساب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرتا ہے، لیکن جس شخص کے دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، دوسروں کا بغض ہوتا ہے، تعصب ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدبخت شخص کی لیلۃ القدر کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسروں کے بارے میں بغض اور حسد اور کینہ اپنے دلوں کے اندر سے نکال دو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور آپ نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، ساتویں بات، لوگوں ایک دوسرے سے ناراض ہو کر اپنے چہرے نہ پھیر لیا کرو، ایک دوسرے سے ناراض ہو کر اپنا رخ اور اپنے منہ نہ پھیر لیا کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی عام لوگوں کے اندر نہیں، اپنے ہی بہن بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کے اندر پائی جاتی ہے کہ سگے بھائی سال ہر سال تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ آپس کے اندر تعلقات ختم نہ کیا کرو، آپس کے اندر ناراض ہو کے اپنے چہروں کو نہ پھیر لیا کرو، اپنے تعلقات ختم نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو آباد کرنے کے لیے، آپس کے اندر محبت اور اخوت پیدا کرنے کے لیے، آپس کے اندر بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے یہ 7 ایسے گناہ اور ایسی بیماریاں اور برائیاں بتائی ہیں کہ لوگوں ان 7 برائیوں سے بچ جاؤ تو تمہارا معاشرہ خوشگوار معاشرہ بن جائے گا، جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ میں آخر پہ ان 7 برائیوں کو پھر دہرا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچا کرو، ولا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو، ولا تنافسوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس نہ کیا کرو،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تباغضوا، دوسروں کے بارے میں اپنے اندر بغض اور کینہ نہ رکھا کرو، ولا تدابروا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوا جائے کرو، اپنے تعلقات ختم نہ کر لیا کرو، ولا تحسسوا، ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش نہ کیا کرو، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی برائیاں اور ان کے عیب کی ٹوہ نہ لگایا کرو، دوسروں کے عیب تلاش نہ کیا کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگوں آپس کے اندر بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔